جب شہنشاہ فارس کو مسلمانوں کی یمامہ سے پیش قدمی کے بارے میں ہرمز کا پیغام ملا تو اس نے مدائن میں ایک تازہ لشکر منظم کیا اور اس کی قیادت کارن بن کریانس نامی ایک چوٹی کے سپہ سالار کے سپرد کی۔ کارن بھی لاکھ درہم والا آدمی تھا۔ شہنشاہ نے اسے ہرمز کی کمک کے لیے نئی فوج کے ساتھ آبلہ روانہ ہونے کا حکم دیا اور کارن اس فرض کو پورا کرنے مدائن سے چل دیا۔ دجلہ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے کارن مزار پہنچا اور دجلہ کو پار کر کے دائیں کنارے کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھا، حتیٰ کہ وہ دریائے معقل تک پہنچ گیا۔ اس نے اس دریا کو بھی دجلہ کے ساتھ اس کے سنگم کے قریب پار کیا اور دوسری طرف پہنچتے ہی اسے کاظمہ کے سانحے کی خبر ملی۔ اس شکست کی اطلاعات کے بعد فارسی فوج کے وہ باقی ماندہ سپاہ بھی قطار در قطار پہنچنے لگے جو جنگ کاظمہ سے قباز اور انو شجاعان کی قیادت میں زندہ بچ نکلے تھے۔ اس زندہ بچ رہنے والوں میں عرب معاون سپاہ بھی ہزاروں کی تعداد میں شامل تھے، اور جیسا کہ اس طرح کے حالات میں بالعموم ہوتا ہے کہ دونوں شرکا یعنی فارسی اور عرب ایک دوسرے کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ اب ان کے حوصلے وہ تو نہ رہے تھے جو کاظمہ میں جنگ سے پہلے تھے، لیکن تھے یہ بہادر آدمی اور انہیں اپنی شکست پر پشیمانی کم اور غصہ زیادہ آ رہا تھا۔ قباز اور انو شجاعان ایک بار پھر جنگ کے لیے بےتاب تھے۔ ان دونوں اور کارن کے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل تھا کہ ایک باقاعدہ شاہی فوج جنگ میں غیر مہذب اور ناشائستہ صحرائی عربوں کے ہاتھوں شکست کھا سکتی ہے۔ وہ یہ دیکھ نہ پائے کہ جنگ کاظمہ میں ان کا مقابلہ غیر مہذب عرب سپاہ کے ساتھ نہیں بلکہ ایک ایسی اعلیٰ اسلامی فوج کے ساتھ ہوا تھا جسے نئے دین نے مطہر اور مضبوط بنا دیا تھا۔ پھر بھی کارن نے اتنی دور اندیشی ضرور دکھائی کہ وہ جنوبی کنارے سے آگے نہ بڑھا۔ یہاں وہ دریا کو پشت پر لے کر اپنے عقب کو محفوظ رکھ سکتا تھا اور اس طرح جنگی جوڑ توڑ کے مواقع محدود کر کے وہ ایسی باقاعدہ آمنے سامنے کی جنگ لڑ سکتا تھا جو فارسیوں کو مرغوب تھی اور جس کے لیے ان کی تربیت اور ان کی انضباط عین موزوں تھے۔ مثنیٰ بن حارثہ کے سبک رفتار دستے آبلہ کے فارسی فوج کی باقی ماندہ سپاہ کے تعاقب میں ان کے پیچھے آن پہنچے اور فارسیوں کو سامنے دیکھتے ہی مثنیٰ نے خود تو ان کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا اور ان کا جائزہ لیتے رہے اور ساتھ ہی سواروں کے گروہ کو رسد اکٹھا کرنے قرب و جوار میں دوڑایا۔ فارسیوں نے اپنے پڑاؤ سے نکل کر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ مثنیٰ نے ایک قاصد کے ذریعے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ انہوں نے دریا کے پاس دشمن کی ایک طاقتور فوج سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ کاظمہ سے روانہ ہو کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال کی طرف سفر کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ موجودہ زبیر کے حدود میں آبلہ سے جنوب مغرب میں تقریباً 10 میل کے فاصلے پر چند کھنڈروں کے پاس پہنچ گئے اور یہ طے کر چکے تھے کہ وہ آبلہ کی جانب جہاں ان کے مقابلے کے لیے کوئی دشمن نہیں رہ گیا تھا نہیں مڑیں گے۔ جب مثنیٰ کا قاصد کارن کے لشکر اور جنگ کاظمہ سے بھاگ آنے والوں کی اجتماع کی خبر لایا، خالد کو اب یہ فکر ہوئی کہ نئے فارسی لشکر کو ایسے میں پا کر تباہ کیا جائے جب اس کی سپاہ کے ذہن میں کاظمہ کا صدمہ تازہ ہو۔ چنانچہ خود خالد نے تو مرکزی فوج کے ساتھ دریائے معقل کی طرف کوچ کیا، مگر فوج کے ایک دستے کو مکرن کے سپرد کر کے انہیں مال غنیمت جمع کرنے کو آبلہ بھیجا، جہاں انہوں نے یہ فرض پورا کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپریل 633 عیسوی کے تیسرے ہفتے صفر 12 ہجری کے آغاز میں مثنیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ اب خالد نے فارسی محاذ کا بذات خود جائزہ لیا۔ چونکہ فارسی پشت دریا کی طرف تھی، اس لیے فارسیوں کے گرد گھوم کر ان پر پیچھے سے حملہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، اور خالد کو ایسی کوئی ترکیب بھی نہ سوچی جس کے ذریعے وہ ان کو ہرمز کی طرف اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور کر پاتے۔ چنانچہ صورتحال کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ اس بار فارسی شہنشاہی انداز کی باقاعدہ آمنے سامنے کی جنگ لڑی جائے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور چارہ کار بھی نہ تھا۔ کارن کی جنگی تیاری کے مد نظر خالد نہ تو دریا پار کر کے عراق میں آگے بڑھ سکتے تھے، نہ مغرب کی سمت ہیرا کی جانب پیش قدمی کر سکتے تھے۔ دونوں فوجیں جنگ کے لیے صف آراں ہوئیں۔ فارسی فوج کی بازوؤں کی قیادت قباز اور انو شجاعان کے ہاتھوں میں تھی،
اور قلب کی براہ راست کارن کے پاس جو اس کی صفوں کے سامنے کھڑا تھا۔ عرب معاون سپاہ کو اس کے لشکر کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کارن تھا بہادر سپہ سالار مگر دور اندیش بھی۔ اس نے اپنی صف بندی دریا کو پشت پر لے کر اس کے قریب ہی قائم کی اور اس کا بھی انتظام کیا کہ کشتیوں کا ایک بیڑا پاس کے کنارے پر تیار کھڑا رہے کہ کہیں کوئی معاملہ بگڑ گیا تو بوقت ضرورت کام آئے۔ خالد نے بھی اپنی فوج کو قلب اور 2 بازوؤں میں مرتب کیا اور عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو ایک بار پھر بازوؤں کا سالار مقرر کیا۔ جنگ کا آغاز 3 نبرد آزما مارکوں سے ہوا۔ آگے بڑھ کر مبارز طلب کرنے والوں میں سب سے پہلا شخص کارن تھا۔ جب خالد نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا تو ایک اور مسلمان سوار جس کا نام معقل بن العاشی تھا اسلامی فوج کی اگلی صفوں سے نکلا اور کارن کی طرف بڑھا۔ خالد سے پہلے معقل کارن تک جا پہنچے اور چونکہ یہ ایک باکمال شمشیر زن تھے اور چوٹی کے پہلوانوں سے نبردآزما ہونے کی پوری صلاحیت تھی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس نہ بلایا اور ان دونوں کا مقابلہ ہوا اور معقل نے اپنے حریف کا کام تمام کر دیا اور 1 لاکھ درہم والوں میں خالد کا آخری مد مقابل یہی کارن تھا۔ جب معقل کی تلوار نے فارسی سپہ سالار کو موت کی گھاٹ اتار دیا تو دوسرے 2 فارسی سالاروں قباز اور انو شجان نے آگے بڑھ کر دعوت مبارزت دی۔ مسلمانوں کے بازوؤں کے سالار عدی اور عاصم نے للکار کو قبول کیا۔ عاصم نے انو شجان اور عدی نے قباس کو قتل کیا۔ جب ان فارسی سالاروں کا بھی کام تمام ہو گیا تو خالد نے عام حملے کا حکم دے دیا اور مسلمان آگے لپک کر فارسیوں کے بھاری لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ اس زمانے میں سپہ سالار کی ذاتی کارگزاری کا جنگ میں ایک خاص اہم مقام تھا۔ نبرد آزمائی میں اس کی نمایاں کامیابی سے اس کے سپاہ کے حوصلے بڑھتے تھے اور اس کی موت یا اس کے فرار سے حوصلے ٹوٹ جاتے تھے اور انتشار پھیلتا تھا۔ یہاں فارسی فوج اپنے 3 اعلیٰ سپہ سالار کھو چکی تھی لیکن اس کی سپاہ نے پھر بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کچھ وقت تک مسلمانوں کے حملوں کو روکے رکھا، لیکن لائق سالاروں کی قیادت کے بغیر فارسی صفوں میں جلد ہی انتشار اور ابتری کے آثار نمودار ہونے لگے۔ بالآخر مسلمانوں کی مسلسل حملوں کی شدت کے زیر اثر فارسی سپاہ کا شیرازہ بکھر گیا اور انہوں نے میدان چھوڑ کر سیدھا دریا کے کنارے کا رخ کیا۔ یہ غیر منظم پسپائی اپنے ساتھ اور تباہی لائی اور ہلکے طور پر مسلح مسلمانوں نے بھاری قوت اور اسلحہ سے لیس فارسیوں سے زیادہ پھرتی دکھائی اور اپنے مفرور حریفوں کو جا لیا۔ دریا کے کنارے پر فارسیوں کی ابتری انتہا کو پہنچ گئی اور اپنے متعاقب وحشت سے پیچھا چھڑانے کو کشتیوں میں کود کر بھاگنے کی اندھا دھند کوشش کرنے لگے۔ جہاں ہزاروں نے کشتیوں میں خود کو بچایا وہاں ہزاروں دیگر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جو بچ نکلے ان کی زندگی کارن کی احتیاط کی دین تھی کیونکہ اس کی دور اندیشی نے کشتیوں کو دریا کے کنارے تیار رکھا تھا۔ اگر یہ کشتیاں نہ ہوتیں تو ایک بھی فارسی زندہ بچ کر نہ جا پاتا۔ چونکہ مسلمانوں کے پاس دریا عبور کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا اور وہ مفرور سپاہ کا تعاقب نہ کر سکے۔ تبرہ کے قول کے مطابق اس جنگ میں 30,000 فارسی مارے گئے۔ اس کا مال غنیمت کاظمہ میں ہاتھ آنے والے مال غنیمت سے زیادہ نکلا اور اس کے 5 میں سے 4 حصے ایک بار پھر بلا تاخیر سپاہ میں بانٹ دیے گئے اور 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ اب خالد مسلمانوں کے مسخر علاقوں کے نظم و نسق کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہوئے۔ انہوں نے اس کو زیادہ مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ تمام مقامی باشندوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کرتے ہوئے جزیہ ادا کرنے اور مسلمانوں کی پناہ میں آنے پر رضامند ہو گئے۔ ان باشندوں سے کوئی تعرض نہ کیا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محصول جمع کرنے والے عہدیداروں کی ایک جماعت منظم کی اور حزیر کو اس کا صدر مقام بنا کر مکرن کو اس کا نگران مقرر کیا۔ لیکن جب خالد کی توجہ ان انتظامی امور پر مرکوز تھی تب ان کے جاسوس کارن کی شکست خوردہ سپاہ کا کھوج لگانے کو چپکے سے معقل اور فرات کے اس پار پہنچ گئے۔ ساتھ ہی دوسرے جاسوس کسرا کے شہنشاہی لشکر کی مزید حرکات و اجتماعات کا سراغ لگانے کو فرات کے ساتھ ساتھ ہیرا کی جانب بڑھ رہے تھے۔